ایک شخص کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں بدعت کسے کہتے ہیں اور بدعت کی کتنی قسمیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جو آدمی دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرے جو دین کا حصہ نہ ہو تو وہ چیز مردود ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث ان حدیثوں میں شامل ہے جو شریعت اسلامیہ کے لیے بنیادی ارکان اور بنیادی اصول و ضوابط کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ایسا ہو جو دین کا حصہ نہ ہو اور وہ چیز دین میں شامل کر کے عبادت سمجھ کر کی جانے لگے اور وہ شریعت مطہرہ کے بنیادی اصول و ضوابط سے، حدیث سے اور سنت سے ٹکرا رہی ہو تو ایسی چیز کو رد کر دیا جائے گا، اور ایسی چیز بدعت کہلاتی ہے جو سنت حدیث سے ثابت نہ ہو، شریعت سے ٹکرا رہی ہو اور لوگ اس کو عبادت سمجھ کر کرنا شروع کر دیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان میں بہت سارے لوگ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے نام سے تہوار کے طور پر مناتے ہیں، حالانکہ اسلام میں صرف 2 ہی تہوار ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر ہے، اور عید میلاد النبی کو منانے کو بہت سارے لوگ ثواب سمجھتے ہیں اور اس دن اہتمام کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کا، اور بہت سارے لوگ تو یہاں تک کرنے لگے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کے نام سے وہ بہت بڑا کیک بناتے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہہ کر اس کیک کو کاٹتے ہیں اور پھر بہت سارے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسی بدعت ہے کہ جس کا شریعت اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگ اس کو دین سمجھ کر یا شریعت سب کا حصہ سمجھ کر کرنے لگے ہیں۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو موجود نہیں تھی، یعنی وہ عمل حضور کے زمانے میں نہیں تھا، آج اس کو لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن لوگ اس کو عبادت سمجھ کر یا سنت اور شریعت کا حصہ سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کو دین کے لیے معاون سمجھ کر یا ذریعے کے طور پر استعمال کر کے کر رہے ہیں، تو پھر وہ چیز بدعت نہیں کہلائے گی۔ جیسا کہ آج کل کے زمانے میں مدارس کا نظام ہے، وہاں طلبہ رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے مدرسوں کا نظام نہیں تھا، آج یہ مدرسوں کا نظام چل رہا ہے۔ تو کوئی آدمی نہ تو مدرسے کو ضروری قرار دیتا ہے کہ مدرسہ ہی ہونا چاہیے تبھی پڑھائی ہوگی، یا یہ کہ نہ اس کو دین اور شریعت کا کوئی ضروری حصہ سمجھ کر کرتا ہے، بلکہ اس کو ایک ذریعے کے طور پر دین سیکھنے اور سکھانے کے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، لہذا یہ بدعت نہیں کہلائے گا۔ اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت سیئہ ہے اور ایک بدعت حسنہ ہے۔ پہلی جو تفصیل بیان کی گئی، یعنی جو دین کا حصہ سمجھ کر کی جانے لگی اور وہ دین کا حصہ نہ ہو تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، اور جو چیز حضور کے زمانے میں تو موجود نہیں تھی لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو طریقے اور ذریعے کے طور پر استعمال کر لیا اور اس کو ضروری شریعت اور سنت کا حصہ ضروری نہیں سمجھتے ہیں، تو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔